السلام علیکم، اورنگزیب انیس آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کافی سارے دوستوں کی کیوریز، کافی سارے کویسچنز کہ ریٹن ٹیسٹ کا رزلٹ کب تک آئے گا، اور پھر ریٹن ٹیسٹ اور فزیکل ٹیسٹ کے درمیان گیپ کتنا ہوگا، گیپ کے بعد یہ کہاں پہ کنڈکٹ کرایا جائے گا فزیکل ٹیسٹ، اور میرٹ کہاں پہ لائے کرتا ہے یا کرے گا، اور بہت سارے دیگر کویسچنز، بالخصوص یہ کہ آفٹر ریٹن ٹیسٹ کے رزلٹ کے بعد جو فزیکل ٹیسٹ ہوگا، فزیکل کے نمبر انکلوڈ کر کے فائنل لسٹ بنے گی، تو فائنل لسٹ کے بعد ہماری سلیکشن کیسی ہوگی، اور آیا کہ ہماری سلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ڈیوٹیز کیا ہوں گی سعودی عرب کے اندر، اور ہمیں یہ سارا جو فزیکل ٹیسٹ سے لے کر فزیکل ٹیسٹ کے بعد سعودی عرب پہنچنے تک ہمیں کن کن ڈیفرینٹ پروسیجر سے گزرنا پڑے گا، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہم نے اپنے ایک دوست عابد صاحب سے، جو کہ پچھلے سال 2024 میں مامن کی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں، ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی، جن کے خاطر خواہ نے جواب دیے، تو آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ سلائڈز پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے تقریباً سارے کویسچنز آج ہم انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 17 سے 18 پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، ان میں سے 1 بائی 1 ہر پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے یہ کہ اس ٹیسٹ کے بعد صرف فزیکل ہوگا، مزید کوئی انٹرویو نہیں ہوتا، یا کلیئر کر لیں کہ ریٹن ٹیسٹ کے بعد صرف فزیکل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی انٹرویو نہیں ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ ٹیسٹ کے ساتھ ہی لکھا ہوا آ جائے گا کہ اپلائیڈ فار فزیکل ٹیسٹ۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن بھی ٹیسٹ کے جو ریٹن کے بعد میڈیکل یا پھر فزیکل ہوتا ہے، تو یہ ساتھ ہی اسی ریٹن ٹیسٹ کے آگے ایک کالم کی شکل میں مینشن کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کچھ دن تک میسج آئے گا NTS کی طرف سے کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر ٹیسٹ کے لیے پہنچ جائیں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ کا یہ ریٹن ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا، ود ان 2 اور 3 ڈیز یا میکسیمم ود ان اے ویک، یہ آپ کو NTS جو ہے یہ آپ کو بلا لیتا ہے آگے فردر فزیکل ٹیسٹ کے لیے۔ نمبر 4 یہ کہ فزیکل ٹیسٹ کے نمبرات عمر کے مطابق گروپس بنا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ میں پہلے اس حوالہ سے ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں کہ فزیکل ٹیسٹ کے اندر نمبرات کی تقسیم اور عمر کے مطابق گروپس بنانا، اور کتنے منٹس میں کتنا ڈسٹینس کور کرنا، کس کو فل نمبر دیے جاتے ہیں کس کو نہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی معلومات چاہیے مکمل گروپس کے حوالہ سے، تو آپ ہماری پچھلی 2 ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ ہر شخص کے لیے فزیکل ٹیسٹ کلیئر کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایوریج شخص 9 سے 10 منٹس کی سپیڈ سے 1 کلومیٹر طے کر لیتا ہے۔ یعنی ٹوٹل یہ پچھلی دفعہ جو تھا یہ فل نمبرز کے لیے، یعنی 20 میں سے 20 نمبرات حاصل کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 47 منٹس میں جو ڈسٹینس کور کرنا تھا وہ تھا 5 کلومیٹر۔ تو یہ ایک ایوریج شخص جس کو ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا یا جس کے پھیپھڑے بالکل صحیح ہوتے ہیں، تو وہ یہ بآسانی جو فاصلہ ہے یہ طے کر لیتا ہے۔ مزید پوائنٹ نمبر 6 میں کہ دوڑنے سے پہلے باقاعدہ NTS کی طرف سے کٹ پہنائی جاتی ہے جس پر نمبرنگ ہوتی ہے، اس لیے غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی کیوریز ہیں کہ NTS کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے رننگ کے دوران، ہم یہ نہ ہو ٹائم پہ پہنچ جائیں، ہمیں نمبرات کم دیے جائیں، تو اس حوالہ سے آپ بالکل مطمئن رہیں۔ باقاعدہ طور پر آپ کو کٹ پہنائی جائے گی جس پر نمبرنگ ہوگی، اور اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو نمبرز دیے جائیں گے۔ نمبر 7 NTS دوبارہ میرٹ بنا کر فزیکل کے رزلٹ کے ساتھ اپلوڈ کرے گا، اور نمبر 8 اس کے مطابق NTS جو فائنل لسٹ بنائے گا وہ مورا کو، یعنی منسٹری آف ریلیجیس افیئر اینڈ انٹر فیتھ ہارمنی، اس کو یہ پہنچا دے گا۔ فائنل میرٹ لسٹ NTS ہی بنائے گا۔ فائنل میرٹ لسٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے جناب، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 9 کے اندر کہ
15 اپریل سے 27 اپریل تک پچھلی دفعہ 2024 میں فزیکل ٹیسٹ مکمل ہوا، یعنی فزیکل ٹیسٹ مکمل ہونے میں یہ 2 اور 3 ویکس لیں گے۔ اور جو پوائنٹ نمبر 10 ہے اس میں ہے کہ اس کے بعد پہ پراپر جو ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے معاونین کو بھی اور حجاج دونوں کو۔ وہ اپنے ان ڈیپتھ ریٹن ٹیسٹ کے اندر جو پریپریشن کر رہے تھے اس میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ ٹریننگ کیسی ہوتی ہے۔ پھر اس کا پوائنٹ نمبر 11 کہ 3 بڑی فیلڈ جیسے کہ ٹرانسپورٹ ہے، فوڈ ہے اور اکاموڈیشن ہے، اس کے اندر آپ کی ڈیوٹیز لگائی جائیں گی۔ جو پوائنٹ نمبر 12 ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے گا کہ پاسپورٹ سے متعلقہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، آیا کہ آپ کا ابھی پاسپورٹ بنا یا نہیں بنا، اور دیگر جتنے بھی کیوریز ہیں، اس کو مورا کا جو ایک پراپر شخص ہوگا جو آپ کے ساتھ وہ جس کا تعین کریں گے، وہ آپ کو مکمل گائیڈ کرے گا اور بالآخر آپ کو ان تمام مسائل سے کلیئر کرائے گا۔ یہ مورا کی ہی ذمہ داری ہے۔ مزید کیا ہے جناب، اس کے پوائنٹ نمبر 13 کے اندر کہ ریپیٹرز کو آگے بھیجا جاتا ہے اور بتائے گئے 3 شعبوں کی سیٹنگ کے حوالہ سے، یعنی جو ریپیٹر آلریڈی جو جا چکے ہیں اپنے خرچے پر یا مورا کی طرف سے پچھلی دفعہ جو معاونین کی سلیکشن ہوئی اس کے اکارڈنگ، تو جو ریپیٹر ہیں ان کو پہلے سعودیہ میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو میں نے اوپر ٹرانسپورٹ، فوڈ اور اکاموڈیشن کا ذکر کیا، اس کی سیٹنگ کر سکیں جو بھی ضروریات وہاں پہ درپیش ہیں۔ پھر نمبر 14 باقی معاونین حجاج کے ساتھ جائیں گے۔ کلیئر ہے جی، باقی جتنے بھی معاونین بچے وہ حجاج کرام جب پاکستان سے 15 ذی القعدہ کے بعد یہ موو کریں گے تو باقی معاونین ان کو گائیڈ کریں گے رستے میں بھی اور پھر وہاں پہنچ کر بھی۔ 15 نمبر پہ کہ 3-4 دن پہلے بتایا جاتا ہے فلائٹ کے حوالہ سے، جتنے بھی معاونین ہیں بے فکر ہیں، آپ کو مورا کی طرف سے، منسٹری آف ریلیجس افیئر کی طرف سے 3 یا 4 دن پہلے بتایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ٹریننگز بھی کرائی جاتی ہیں تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 16 ٹریننگ کے دوران تمام ضروری سامان سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے ریٹن سلیبس میں بھی پڑھا ہوگا کہ کیا کیا ضروری سامان ہے، لیکن یہ ٹریننگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ بحیثیت معاون اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا ساتھ لے کے جانا ضروری ہے، اور اگر آپ بحیثیت خاجی جا رہے ہیں تو تب بھی آپ کو کیا کیا لے کے جانا پڑے گا۔ نمبر 17 سعودیہ اترتے ہی آگاہ کیا جاتا ہے کہ ڈیوٹی کیا ہے۔ آپ نے آن لائن ایپ کے بارے میں پڑھا ہوگا جس میں آپ کی لوکیشن ٹریس کی جاتی ہے، پھر آپ کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارا کچھ جیسے ہی آپ پہنچیں گے، بلکہ مورا پہلے بھی ڈیوٹیز اسائن کر دیتا ہے، لیکن اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر یا اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ، لیکن زیادہ اتھینٹک یہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ڈیوٹیز کے بارے میں معاون کو بتایا جاتا ہے۔ نمبر 18 جو کہ آخری پوائنٹ ہے کہ شروع میں 100 ریال دیے جائیں گے اور باقی ٹائم ٹو ٹائم، یعنی کہ ان کی جو ایک پراپر آرگنائزیشن ہے جو ان معاملات کو ڈیل کرتی ہے کہ کس معاون کو کتنے ریال یا کتنی پے دی جا چکی ہے اور کتنی رہتی ہے، وہی ٹیم وہی آرگنائزیشن شروع میں جیسے ہی سعودی عرب کے اندر یہ لینڈ کریں گے تو انہیں 100 کچھ دوستوں کے اکارڈنگ یہ 1000 ریال ہیں، لیکن زیادہ اتھینٹک یہ ہے کہ جو 100 ریال ہیں وہ شروع میں دیے جاتے ہیں اور باقی ٹائم ٹو ٹائم۔ ویسے یہ ہے کہ یہ ڈیلی الاؤنس کے طور پر جو ہے نا، یہ ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کر یا ایک ویک کے بعد اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ باقی بھی اس حوالے سے ہمیں انفارمیشن ملی تو ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کریں گے۔ یہ ہے کتنے ٹوٹل ریال دیے کتنے جاتے ہیں، یہ معاون کے لیے 130 ریال پر ڈے۔ تو ایک جو آپ نے سلیبس کے اندر پڑھا کہ میکسیمم جو معاون ہے وہ سٹے کر سکتا ہے 45 ڈیز، تو 45 کو اگر ملٹیپلائی کریں 130 کے ساتھ اپنے ایکسپنس نکال کے اکاموڈیشن کے یا فوڈ کے بالخصوص، تو باقی آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹل کتنے ریال دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور
شیئر ویڈیو ہماری لازمی کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔